بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ بیلاروس کا 68 رکنی وفد اتوار کو اسلام آباد پہنچ گیا۔ وفد میں 43 بڑی کاروباری شخصیات بھی شامل۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے وفد کا استقبال کیا۔ حکومت کسی سے ڈرنے والی نہیں ہے، احتجاج کرنے والے کوشش کر کے دیکھ لیں۔ وفاقی وزیر داخلہ کی وارننگ، کہا کوئی احتجاج کرنے آئے گا تو پکڑا جائے گا، شرپسندوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ مظاہرین نے بیلاروس کے وفد کے روٹ پر پہنچنے کی کوشش کی جس پر انہیں گرفتار کیا گیا۔ پنجاب سمیت پورے پاکستان میں صورتحال معمول پر ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ جو راستے بند ہیں اس کی ذمہ دار پی ٹی آئی ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور مری کے تمام تعلیمی ادارے آج بند رہیں گے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر کیا گیا۔ حکومتی حکمت عملی کامیاب رہی۔ پی ٹی آئی فائنل کال میں صرف چند 100 لوگ نکالنے میں کامیاب ہوئی۔ رہنما نون لیگ طلال چودھری کی پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو، کہا پنجاب بلوچستان سندھ سے لوگ نہیں نکلے، ان کے اپنے لوگ متفق نہیں۔ سزا یافتہ آدمی کو چھڑوانے کے لیے بغاوت کی جا رہی ہے، تحریک انصاف کو سیاسی رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ وزیر توانائی سے ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی جلاؤ گھراؤ کرتی ہے۔ اسلام آباد پر چڑھائی کے اعلان میں بھی ایسا ہی ہوا۔ پی ٹی آئی امن کے دھارے میں رہے۔ 9 مئی کو شہیدوں کی نشانیوں کی بے حرمتی کی گئی۔ پانی پی ٹی آئی اگر غلطی مان لیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ پانی پی ٹی آئی کے معافی مانگنے سے ان کا جرم تو ختم نہیں ہوگا، لیکن ایک سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی ترجمان شازیہ مری نے کہا ہر احتجاج دوسرے ممالک کے سربراہان کی آمد پر ہی کیوں ہوتا ہے؟ خیبر پختونخوا حکومت قیام امن کے بجائے مسلح جتھوں کے ساتھ وفاق پر چڑھائی کرنے میں مصروف ہے۔ کراچی کے علاقے سجانی ٹاؤن میں فائرنگ، ایک شخص جاں بحق، مقتول کی شناخت 25 سالہ محمد خالد کے نام سے ہوئی۔ کرنگی صنعتی ایریا میں معینہ پولیس مقابلہ، ایک ملزم ہلاک، ایک گرفتار۔ پٹیاری کے علاقے نیو سعید آباد میں مبینہ طور پر شوہر نے فائرنگ کر کے بیوی کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق خاتون لیکچرار کے قتل کے بعد شوہر اور سسرالی گھر سے غائب ہیں۔ کوئٹہ میں بچے کے اغوا کے خلاف اہل خانہ اور سیاسی جماعتوں کا آج صوبے بھر میں پہیہ جام ہڑتال کا اعلان۔ صوبائی وزیر تعلیم نے آج احتجاج کے باعث بلوچستان کے تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان کر دیا۔ ریائی خان میں 8 ماہ کی بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق، 24 گھنٹوں میں ملک بھر سے پولیو کے 4 کیسز رپورٹ ہو گئے۔ رواں سال متاثرہ بچوں کی تعداد 56 ہو گئی۔ سامنے آنے والے نئے کیسز میں سے 2 کا تعلق خیبر پختونخوا اور 2 کا بلوچستان سے ہے۔ لبنان سے اسرائیل پر راکٹ حملے، تل ابیب میں بن گورین ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن عارضی معطل۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حزب اللہ نے 250 راکٹ داغے، 6 اسرائیلی زخمی، گاڑیوں کو نقصان پہنچا، ایک فیکٹری بھی نشانہ بنی۔ حزب اللہ کا اشدود بحری اڈے پر بھی ڈرون حملے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کے لبنان پر حملوں میں تیزی آ گئی، ایک روز میں 84 افراد شہید۔ فوجی چیک پوسٹ پر حملے میں 2 لبنانی فوجی بھی شہید۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری سے مزید 40 سے زائد فلسطینی شہید۔ حماس کا رفح میں اسرائیلی فوجی گاڑی پر راکٹ حملہ، متعدد فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاع۔ اسرائیلی وزیر اعظم، فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز میں اختلافات منظر عام پر آ گئے۔ نیتن یاہو نے ویڈیو پیغام میں کہا فوج نے اہم معلومات کی ان تک رسائی روکی، انہیں اندھیرے میں نہیں رکھا جانا چاہیے تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا یہ پہلی دفعہ نہیں کہ معلومات کی رسائی روکی گئی ہو۔ 2 روز قبل نیتن یاہو کے قریبی ساتھی پر معلومات لیک کرنے پر فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ نیتن یاہو کا حکومت پر کڑی تنقید کرنے والی مقامی اخبار کے تمام اشتہارات بند کرنے کا بھی فیصلہ۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے مشیر اعلیٰ علی لاریجانی نے کہا ہے کہ ایران اسرائیل کے حملوں کا جواب دینے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایرانی فوجی حکام مختلف منصوبوں اور حکمت عملیوں پر کام کر رہے ہیں۔ اس سے قبل اسرائیل نے 26 اکتوبر کو ایران پر حملوں کے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا تھا۔ بھارت میں مسلمانوں سے امتیازی سلوک کا ایک اور واقعہ، ریاست اتر پردیش
کہ شہر سنبھل میں انتہا پسندوں نے مقامی شاہی جامع مسجد کی جگہ ہندو مندر ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ عدالتی حکم پر مسجد کے سروے کے خلاف علاقہ مکینوں کا احتجاج، گاڑیوں کو آگ لگا دی، پولیس کی مظاہرین پر فائرنگ، لاٹھی چارج، آنسو گیس شیلنگ، جھڑپوں میں 3 افراد ہلاک، پولیس اہلکاروں سمیت 24 سے زائد زخمی، خواتین سمیت 20 سے زائد مظاہرین گرفتار۔ کشیدگی بڑھنے پر علاقے میں اضافی نفری تعینات، انٹرنیٹ سروس معطل، اسکول بند کر دیے گئے۔ عدالت میں دائر درخواست نے دعویٰ کیا ہے کہ شاہی جامع مسجد کی جگہ مندر تھا، جسے گرا کر 1529 میں مغل حکمراں بابر نے مسجد بنوائی تھی۔ شدید بارشوں، برف باری اور 70 میل فی گھنٹہ رفتار کی ہواؤں کے ساتھ طوفان برٹ برطانیہ سے ٹکرا گیا۔ انگلینڈ اور ویلز کی سڑکوں پر سیلابی ریلیں، گاڑیاں پانی میں ڈوب گئیں، پروازیں متاثر، ہزاروں مکانات بجلی سے محروم، 300 سے زائد ٹرینیں منسوخ۔ محکمہ موسمیات کی پورے ملک میں آج بھی تیز ہواؤں اور سیلاب کی 100 سے زائد وارننگز۔ پاکستان تحریک انصاف کا لندن میں ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے احتجاج، بانی پی ٹی آئی سمیت پاکستان میں تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں بھی پی ٹی آئی کا احتجاج۔ منگل کو آئی سی سی کی ہنگامی بورڈ میٹنگ شیڈیول نہیں، آئی سی سی ذرائع نے بھارتی میڈیا کی خبروں کی تردید کر دی، کہا چیمپئنز ٹرافی کے شیڈیول، ہائبرڈ ماڈل اور بھارتی انکار کے معاملات پر کوئی میٹنگ اب تک طے نہیں۔ بھارتی میڈیا نے کچھ روز قبل 26 نومبر کو آئی سی سی کی ہنگامی بورڈ میٹنگ کی خبر نشر کی تھی۔ پی سی بی پہلے ہی ایسی کسی میٹنگ سے لا علمی کا اظہار کر چکا ہے۔ سندھ کی قدیم تہذیب، تاریخ، روایات اور رسم و رواج کا تعارف کرواتا سندھ کرافٹ فیسٹیول اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ میلے کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ دیہی خواتین کے لیے روزگار کا بڑا ذریعہ ثابت ہوا۔ میلے میں 90 سے زائد سٹالز پر دیہی خواتین نے اجرک، رلی، سندھی ٹوپی، دستکاری اور ہاتھوں سے تیار کردہ اشیاء پیش کی۔ ضلع کرم میں مسافر گاڑیوں پر حملے کے 4 شدید زخمی، مختلف اسپتالوں میں دم توڑ گئے۔ سانحہ میں جاں بحق افراد کی تعداد 49 تک جا پہنچی۔ قبائل کے درمیان تازہ جھڑپوں میں مزید 6 افراد جاں بحق۔ 4 روز کے دوران بے امنی کے حالیہ واقعات میں اب تک 85 افراد جاں بحق ہو چکے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کے مطابق فریقین نے 7 روز کے لیے سیز فائر پر اتفاق کیا ہے۔ اور ایران نے یو اے ای میں اسرائیلی مذہبی رہنما کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام مسترد کر دیا۔ قتل کے شبے میں 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسرائیلی ربی زوی کوگن جمعرات سے لاپتہ تھے، اتوار کو لاش ملی تھی۔ اسرائیلی اور اماراتی حکام نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اسرائیلی ربی کے پاس یورپی ملک مولدووا کا پاسپورٹ بھی تھا، اسی پاسپورٹ پر دبئی کا سفر کیا تھا۔